السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک نئی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے علاقے میں ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا جس کا نام ٹوئیٹی تھا، جو ایک خوبصورت درخت میں رہتا تھا۔ اسے جنگل میں اپنے پرندوں کے ساتھ اڑنا اور کھیلنا پسند تھا۔ ایک دن کھیلتے ہوئے ٹوئیٹی کو ایک چمکدار سنہری سیب زمین پر پڑا ہوا ملا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا اور اسے پا کر بہت پرجوش تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اسے ایک خزانے کے طور پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب ٹوئیٹی واپس اپنے درخت کی طرف اڑ رہی تھی، اس کی ملاقات ایک بھوکے خرگوش سے ہوئی جس نے اس سے سیب مانگا۔ خرگوش نے کہا کہ مجھے سیب دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں نے آج کچھ نہیں کھایا۔ لیکن ٹوئیٹی نے خرگوش کو سیب دینے سے انکار کر دیا اور اڑ گیا۔ اپنے درخت پر واپس جاتے ہوئے اس کی ملاقات ایک پیاسے ہرن سے ہوئی جس نے اس سے سیب مانگا۔ ہرن نے کہا کہ مجھے سیب دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے اور میں نے آج کچھ نہیں پیا۔ لیکن ٹوئیٹی نے ہرن کو سیب دینے سے انکار کر دیا اور اڑ گیا۔ آخر کار اس کی ملاقات ایک نرم دل گلہری سے ہوئی جس نے اس سے پوچھا کہ وہ سیب کی اتنی ملکیت کیوں رکھتی ہے۔ ٹوئیٹی نے جواب دیا، مجھے یہ سیب ملا ہے اور یہ میرا ہے، میں اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ گلہری نے مسکرا کر کہا، ٹوئیٹ، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ دوسروں کو خوش کریں گے اور آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ نے گلہری کی بات سمجھ ٹوئیٹی لی اور شیئر نہ کرنے پر برا لگا۔ وہ واپس خرگوش کے پاس گئی اور اسے سنہری سیب دے دیا۔ خرگوش بہت خوش ہوا اور ٹوئیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوئیٹی نے اپنے دل میں ایک گرمجوشی محسوس کی اور محسوس کیا شیئر کرنے سے وہ بھی اچھا محسوس کرتی ہے۔ اس دن سے ٹوئیٹی نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کرنا شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے اشتراک کرنے سے اسے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور اس کے دوست مہربان اور فیاض ہونے کی وجہ سے اس سے اور بھی زیادہ قریب اور بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ شیئر کرنا اور خیال رکھنا اپنی عادت بنانی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اشتراک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ہمیں بھی خوش کرے گا اور اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں گے۔